اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو اس منفرد سے سیشن میں میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے وقت نکالا، اور میں اپنی معزز مہمان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ورکنگ ڈے میں سے ہمارے لیے قیمتی لمحات نکال کے یہاں تشریف لائیں۔ تو آپ کا آنا ہمارے لیے میم باعث فخر ہے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ اولاد کے لیے ہم بہت زیادہ، جو بے اولاد ہیں، صاحب اولاد نہیں ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ ان کو اولاد کی کتنی قدر ہے۔ تو ہم سارے الحمدللہ میکسیمم لوگ یہاں پہ مدرسی یا پیرنٹس بیٹھے ہیں تو صاحب اولاد ہیں، اور اس عظیم نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے۔ اب جیسے ہی آپ صاحب اولاد ہوگے، آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی کہ آپ ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ ایک نئے انسان کو ہم اس دنیا میں، اب اس انسان کو انسان بنانا بھی تو ہے۔ اس کو دنیا میں ہم لے آئے ہیں تو اس کو انسان نہیں بنائیں گے، ایسے چھوڑ دیں گے، نکارہ چھوڑ دیں گے، فضول چھوڑ دیں گے تو وہ جو ہے وہ معاشرے پہ بوجھ بن جائے گا۔ وہ اس کی جو کنسٹرکٹیو نہیں رہے گا، معاشرے کے لیے ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا، وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ یا میں بچوں کو عموماً مثال دیتا ہوں کہ بیٹا، جو آپ نالج گین کرتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں، آپ 12 سال 15 سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے، یا 12-15 سال کا ایک بچہ کھڑا کریں، اس کے کمپیریٹیولی ہم اس کے ساتھ ایک اور بچہ کھڑا کریں جو اور 12-15 سال کا ہو، جس نے کوئی بھی ایجوکیشن نہ لی ہو، نہ انفارمل نہ انفارمل ایجوکیشن اس نے لی ہو، تو وہ کسی بھی ادارے میں نہیں گیا ہو۔ اس دونوں کو آپ کمپیئر کر لیں، آپ خود دیکھ لیں، آپ کا بچہ جو 10-12 سال کا ہے اور ایک اور بچہ جو اسکول سے انٹچ ہی نہیں ہے، مدرسے سے انٹچ ہی نہیں ہے، اس کو دینی نہ دنیاوی تعلیم، کسی بھی تعلیم کا پتہ نہیں ہے۔ دینی اور دنیاوی ایک ہی تعلیم ہے، تعلیم کا پتہ نہیں ہے، تو وہ بچے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ایک جیسے ہو سکتے۔ اس بچے کو تو شاید کھانا کھانے کا ڈنگ نہ آتا ہو، بات کرنے کا ڈنگ نہ ہوتا ہو۔ یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے، یہ شعور ہے جو کہ آپ کے بچے کو اور ہمارے بچے کو اس بچے سے ڈیفرنٹ کر رہا ہے جو کہ معاشرے پہ بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ تو ہم سارے صاحب اولاد آپ سب کے لیے آج کا سیشن ہم نے اسی لیے رکھا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی بات جو ہے وہ دینی مذہبی کانٹیکس سے شروع کروں گا۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ فرمائیں یا دعا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم میں اضافے کی دعا ہماری جو رول ماڈل شخصیت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی مانگا کرتے تھے۔ تو علم کی امپورٹنس اور اولاد کی برنگنگ اپ جو ہے وہ ہم اسلامک کانٹیکس سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے باتوں کو سمجھنا۔ دوسرے سورہ تحریم کا ایک ریفرنس آپ کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں ہے کہ اے ایمان والو، آپ نے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ تو ہم یعنی کہ اگر ہم اچھے راہ پہ نہیں ہیں تو اس کا ایندھن ہم بھی ہوں گے۔ دعا تو کرتے ہیں نا ہم، معافی کی، مغفرت کی دعا تو کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن ہم ہی میں سے لوگ جائیں گے نا۔ جہنم کا کانسیپٹ بھی تو دیا گیا ہے، جنت کا دیا گیا ہے، تو جہنم کا بھی تو دیا گیا ہے نا۔ صرف دعا پہ کے ساتھ ساتھ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ دعا کی اور عمل کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اہل خانہ کو، اہل خانہ میں ہماری اولاد جو ہے وہ بیسک، اور ان کا جب کویسچن ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسے پرورش کی تو اس میں ہم بری ذمہ ہوں۔ 15 سال تک تو بچے کے بالغ ہونے تک تو کہہ لیں کہ ہماری ذمہ داری، پلک چپکنے کی بھی ہمیں اجازت اگر آپ کہنا تو وہ نہیں ہے۔ 15 سال کے بعد جب بچے کا نامہ اعمال، بالغ بچی کا شروع ہوتا ہے تو اس میں اب جا کے اس کا بھی نامہ اعمال شروع ہو گیا، تو اس کا بھی حساب کتاب لکھنا شروع ہو گیا۔ تو اب وہ غلطی کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، اچھی بات کرے گا تو اچھا جب کام کرے گا تو اس کو اجر بھی ملے گا۔ 15 سال سے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اچھے کام ہوں گے اس کا اجر آپ ہی سمیٹ رہے ہیں۔
اس کا اجر آپ سمیٹ رہے ہیں. جو آپ کا بچہ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ نیکیاں آپ ہی سمیٹ رہے ہیں. سورہ لقمان میں جو حضرت لقمان ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اے میرے بیٹے, پہلی نصیحت تھی ان کی, اے میرے بیٹے اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا. سب سے پہلی جو آپ نے اولاد کو تربیت دینی ہے وہ توحید کی دینی ہے, توحید کا کانسیپٹ دینا ہے. بچوں سے جب ہم فرائیڈے کو بات کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, میری کلاس کے جو عموماً بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ لیکچر دیا کریں, آپ نے اس ویک میں کوئی لیکچر نہیں دیا, آپ باتیں بھی کیا کریں. میں نے کہا بیٹا پڑھانا بھی تو ہے نا. نہیں سر آپ بتایا بھی کریں ساتھ. تو اس میں ہم یہی باتیں کرتے ہیں, بیٹا اللہ ایک ہے. اور یہ بات کیا آپ 15 سال جب آپ کا بچہ آپ کے زیر سایہ ہے, جب آپ کے کنٹرول میں ہے مکمل, تو کیا ہم نے اس کو توحید کی تعلیم دے دی ہے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا تاکہ وہ آگے بڑا ہو کے کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے, آپ کا بچہ ایکسپلائٹ نہ ہو جائے. جب 15 سال ماں اللہ 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 کر کے اس کو لوری بھی دے گی, اس کو سلائے گی بھی, جگائے گی بھی اللہ کے نام سے, اور بتائے گی کہ ایک ہی رب ہے ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور اسی رب کے پاس ہم نے واپس لوٹ کے جانا بھی ہے, اور یہی اس دنیا کی حقیقت بھی ہے اور خوبصورت حقیقت ہے. تو یہ باتیں آپ اپنے بچوں کو بتائیں تو صحیح, سمجھائیں تو صحیح نا. بچہ اچھا لسنر ہوگا, یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. آپ شروع تو کریں نا, آدھا گھنٹہ روز آپ رات کو جو ان کا سونے کا وقت ہے وہ تھوڑا سا پیچھے لے, آدھا گھنٹہ روم میں اس کو لائٹس کو آف کر کے ان کے ساتھ تھوڑی کمیونیکیشن تو کریں. آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے شروع کر دیں. 6 ماہ کا بچہ ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ لسننگ پہلے ہوتی ہے, پھر اس کی اسپوکن شروع ہوتی ہے. آپ اگر اس بچے کو ہم کسی بھی جنگل میں چھوڑ دیں گے نا تو وہ لینگویج ہماری نہیں بولے گا کہ ماں باپ کی پنجابی تھی, اردو تھی, انگلش تھی, بچہ ہمارا یہ بولے گا. نہیں, بچہ ماحول سے, انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, تو اس انوائرمنٹ کی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے. تو بچہ ادھر جنگل میں رہے گا تو ادھر یہی بولی جائے گی, وہ جو جانوروں کی وہ سنے گا, پرندوں کی آوازیں سنے گا. تو اس لیے ہمارے پاس ہے تو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور سب سے پہلی جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے وہ ہم بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کر رہے ہیں تو دی بیسٹ ہے, نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں شاید اس پہ ڈسٹ پڑ گئی ہو. کرتے تو ہوں گے الحمدللہ, مسلمان ہیں تو طریقے میں ڈیفرنٹ ہوگا, طریقہ چینج ہوگا. کرتے تو ہوں گے الحمدللہ, مسلمان ہیں تو طریقے میں ڈیفرنٹ ہوگا, طریقہ چینج ہوگا. کلمہ تو ہم پڑھاتے رہتے ہیں, لیکن آپ باتیں بتائیں سادہ لینگویج میں ان کو. آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنایا کریں. انشاءاللہ باتیں سنانا آپ کا رائے گا نہیں جائے گا. آپ 15 سال تک اس کو باتیں سنائیں, بڑے ہو کے بھی پھر آپ کی باتیں سنے گا. آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کی بات سنے گا, اف تک بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. اے میرے بیٹے, کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو اسے معمولی نہ سمجھنا. یہ نیکی کا کانسیپٹ آپ نے اس کو دینا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا آپ کا کام جو ہے وہ ایمان کے, آپ کو پتہ ہے 70 درجے ہیں. سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اور سب سے کم جو درجہ ہے, سب سے ہلکا درجہ ہے وہ راستے میں سے گزرتے ہوئے کسی رکاوٹ کو دور کر دینا ہے. تو یہ بھی ایک صدقہ ہے, ایمان کا درجہ ہے. اگر ہمارے بچے کو پتا ہوگا کہ یہ بھی نیکی ہے اور یہ معمولی نہیں ہے, امی کو پانی پلا دیا, کسی بڑے کو پانی پلا دیا, یہ بھی ہمیں نیکیاں مل رہی ہے. آپ کانسیپٹ تو دے نا, آپ اس کی کاؤنٹنگ کروا دیں شروع. اس کو تھوڑا کاؤنٹنگ کا کانسیپٹ آ گیا پلے نرسری سے, تو آپ کہیں گے بیٹا آپ کی 10 ہو گئی ہیں نیکیاں, آپ نے پانی پلایا, اچھا وہ پھر پوچھتا رہے گا, اور پانی پلا دو کو پوچھ لے گا, تو وہ کاؤنٹنگ پہ آ جائے گا کہ آج ماما میں نے 100 نیکیاں کر لی ہیں, تو یہ کام کر لیا. سپارہ پڑھا ہے تو اس میں سے بھی اسے کانسیپٹ دینا, الف لام میم پڑھنے سے بیٹا 30 نیکیاں مل جائیں گی تمہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو جب نورانی قاعدہ یا سپارہ پڑھ کے آیا تو کاؤنٹنگ کر کے بتا دے, میں نے ماما اتنی بار پڑھا, اتنی ملٹیپلائی کریں تو میری اتنی نیکیاں دن کی بن گئی ہیں. تو یہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ لرننگ ادھر سے سٹارٹ ہوگی آپ کی. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی عمل جو ہے وہ کام ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اے میرے بیٹے, نماز قائم کرو, اچھے کاموں کی نصیحت کرو اور برے کاموں سے روکو. نماز کا جو درس ہے, میری بچوں کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ نماز سے ہی شروع ہوتی ہے اور نماز پہ ہی ختم ہوتی ہے. ایک ہی ایسا فرض میں کہتا ہوں ضروری ہے, جب ہم توحید کے بعد آگے ایمان کی شاہین دیکھتے ہیں, کلمہ ہم نے کر لیا, شہادت دے دی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہے. روزہ تو آئے گا رمضان میں, 11 ماہ کے بعد آئے گا نا, 1 ماہ کے لیے فرض ہوگا. لیکن یہ جو ہے یہ ڈیلی 5 ٹائم ہے.
میم نے بھی آپ کو اس چیز کو انفورس کیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو بچہ نماز پڑھے گا. چھوٹا بچہ تو آپ کو وہ فالو کر رہا ہوگا نا, ساتھ جائے نماز بڑے شوق سے پھیلا رہا ہوگا. کیا بڑا بچہ 7 سال سے آپ نے کہہ دیا ہے آپ پہ بیٹا نماز آپ پہ سیکھنا لازم ہو گیا, 10 سال کے بچے کو کیا آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نماز کے لیے کر لی ہے؟ آپ میں خود ہی جانتے ہیں اپنے گریبانوں میں تو وہ دی بیسٹ ہوگا. کیا ہم نے یہ کیا اس کو زبانی نماز آتی ہے؟ کیا آپ نے اس کا ٹرائل لے لیا نماز پڑھا کے؟ 2 رکعت نماز اس کو پڑھائیں اور اسے کہ اونچی آواز میں آپ پڑھو بیٹا نماز میں سن رہی ہوں. آپ 2 4 5 10 بار اس کو ٹرائی دیں, پھر اس کو 4 رکعت اور 2 رکعت کا کنسپٹ دے دیں گے. پہلے نماز سکھا تو لیں. اگر بھول ہو گئی ہے تو 10 سال تک ہم کوشش کر لیں گے. اگر ادھر بھی بھول ہو گئی ہے تو پھر ہم کم از کم 15 سال 14 سال 13 سال جب ہمارے بچے ایک نئی سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں تو اس میں تو پھر ہم پہ جو ہے نا وہ ان کو بھی اس چیز کا گناہ ہوگا نماز چھوڑنے کا. اور نماز چھوڑنے کی آپ سب کو بھی پتہ ہے معافی نہیں ہے. جتنی بھی توبہ آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے گڑ گڑاتے رہے ساری رات بھی ساری راتیں آپ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو سیدھی راہ پہ آ جاتے ہیں. تو نماز کے لیے جتنی مرضی معافیاں مانگ لیں تو وہ معافی تب بھی قبول ہونی ہے جب اس کی قضا کرنی ہے آپ نے. تو اس لیے نماز کو چھوڑنا تو بوجھ ہی بوجھ ہے. 5 روز کی 6 آپ وطر بھی ملائیں تو 6 قضا کون کرے گا؟ 20 سالوں کا آپ اپنا حساب لگا لیں. تو بچے کا بھی ظاہری بات ہے کویسچن ہم ہی سے ہونا ہے. تو بہت جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف پلڑا باری ہو جائے گا. تو اس لیے ابھی سے شروع کریں, کم از کم اپنا ٹریک سیدھا رکھیں. یہ بھی ایسے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہنی رشتے بنائے ہیں, کہیں سے نہیں ملتے, لیکن ماں کے ساتھ کمپیئر کیا اس میں ظاہری بات ہے کچھ تو ہے, اور ماں جیسی ممتا کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو آپ سب نے آپ دیکھیں کتنا پیارا رشتہ ہے ماں کا, کہ اللہ تعالیٰ نے 70 گنا جو محبت ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے وہ کمپیئر کیا گیا ماں کے ساتھ. تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے اور پراؤڈ فیل کرنا ہے کہ آئی ایم اے مدر, میں ایک ماں ہوں اور میں انشاءاللہ ایک مثالی ماں بنوں گی. نپولین بوناپارٹ فرینچ ایک ریولیوشنسٹ تھا اور پولیٹیشین بھی تھا, رائٹر بھی تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اچھی مائیں دیں, میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا. اب معاشرے میں ہمارے پاس 100 کی سیٹنگ تھی, میرے حال میں ابھی 120 سمتھنگ لوگ بیٹھے ہیں. اسٹوڈنٹس کو اگر ہم اگنور کریں 120 مدرس ٹرین ہو جائیں تو آلموسٹ ہم کہیں گے کہ 500-600 جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ 4 5 2 3 1 بچے جو ہیں وہ ان کی برنگنگ اپ ہونا شروع ہو جائے گی. تقریباً 5 سال کے بعد آپ کو رزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. پودا ہم نے لگا دیا آج, اگلے دن درخت تو نہیں بنے گا. آپ کہیں گے میں کہہ کے تھک گئی ہوں, اور ایک دن نکایا آپ نے, آج آپ نے باتیں سن لی ہیں, گھر جا کے آپ نے عمل کر دینا ہے. 1 دن 2 دن آپ نے پھر کہنا ہے باتیں ہی ہیں جی, وہ باتیں کر دیتے ہیں اسکول والے, چھوڑیں ان کو. لیکن نہیں, اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس, وی ہیو ٹو کنٹینیو اٹ. اب مستقل مزاجی سے آپ نے چلنا ہے, مسلسل جو ہے وہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, تو تب آپ کو رزلٹ ملیں گے. ایک بار کہنے سے نہیں فائدہ ہوگا. مشکل مزاجی سے پودا اس کو درخت بنتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں, اور اس کا پھل جو ہے وہ ہماری اگلی نسلیں کھاتی ہیں. ہمارے باپ دادا نے جو پودے لگائے تھے اس کے جو آم کا فرض کرو پودا ہے تو اس کا پھل آج کی نسل کھا رہی ہے. آج کی نسل ایک پودا لگائے گی تو اس کا پھل اگلی نسل جا کھائے گی. تو یہ ایک اس کو پھر آپ نے اتنی جلد بازی کا مظاہرہ بھی نہیں کر دینا کہ آپ نے ایک کام کیا اور اس کے رزلٹس اسی وقت آپ کو چاہیے. نہیں, یہ بچہ ہے اور انسان ہے اور جیتا جاگتا انسان ہے, اس کی اپنی لائکنگ ہے اور ڈس لائکنگ ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم نے اس کو ہم دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں, وہ ہماری کاپی تھوڑی ہے اور نہ ہی ہماری ملکیت ہے بچہ. آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بچہ جو ہے ماں باپ کی ملکیت ہے؟ نہیں, بچہ تو اللہ کی ملکیت ہے جو خالق ہے. آپ پہ تو ایک ذمہ داری آئی ہے, بس آپ تو بس اس کی پرورش کر دیں بس, اور تو آپ سے کچھ بھی نہیں ریکوائرڈ. یہ نہ میرے بچے میری ملکیت ہے, نہ آپ کے بچے آپ کی ملکیت ہے. 15 سال تک تو ہم اپنی پلکیں بھی نہ جھپکیں, اور اس کے بعد ان پہ جو ہے وہ ڈکٹیشن تھوڑی سی کم کر دیں, پھر ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. یقین مانے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں آئیڈیالائز کرتا ہوں. اب
اپنے گھر میں بات کرتا رہتا ہوں, میری مسز بھی بیٹھی ہیں, میں کہتا ہوں وہ بچہ, وہ بچی, اس کی ماں, اس کے باپ, وہ تو ایسے ہیں, ان کے ساتھ سیٹنگ کر کے بڑا مزہ آیا, اسے ہمیں اس مقام پہ ملے, وہ تو بچوں کو ایسی بات بتا رہے تھے. اگر 4-5 لوگ کہوں یا میں 100 میں سے 200 میں سے, تو میرا خیال ہے 5% تو ایسے ہوں گے لازمی جن کو میں آئیڈیالائز کرتا ہوں. آپ میں سے شیئر نہیں کرنا چاہوں گا, میں آئیڈیالائز کرتا ہوں ان ماؤں کو بھی, ان باپ کو بھی, بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اب ان کے بچے 12 سال کے ہو گئے ہیں, 15 سال کے ہو گئے ہیں, تو ان کے والٹ, ان کی گاڑی کی چابیاں, ان کے بائکس کی چابیاں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں. وہ پروسیس ڈکٹیشن کا پورا کر چکے ہیں. اب ان کا وقت آ گیا کہ اب ڈسپلے کرنے کا. وہ بچے جاتے ہیں, بائک اٹھانی ہے, گاڑی لینی ہے, والٹ لینا ہے, پاپا کا 1000 روپیہ ان کا پڑا ہوا ہے, لیکن وہ وہی یوز کرنا ہے جتنی ان کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں جانا ہے, والٹ بچوں کے پاس ہے, باپ نے والٹ دیا ہوا ہے, بیٹا یہ مشکل وقت گزار چکے نا, وہ تربیت کر چکے نا. وہ مجھے ڈر ہوگا میرا والٹ پڑا ہے تو میرا بچہ کہیں ایسا نہ کر دے, 500 100 200 سائٹ پہ نہ ہو جائے. وہ مانگ رہا ہے, ضد کر رہا ہے, تو کہیں اس کو موقع ملے تو وہ تو نہیں اٹھا لے گا. چوری ہوتی ہے تو ہم گھر میں سب سے پہلے کہتے ہیں 150 ادھر پڑے تو بیٹا آپ نے تو نہیں لیے. اگر آپ کو کانفیڈنس ہوگا تو بیٹا آپ کو بتا دے گا ماما میں نے اس جگہ استعمال کر دیا تھی. مشکل وقت تو آپ گزار چکے نا 15 سال تک, آگے آپ کا اس کا پھل کھانے کا وقت آئے گا انشاءاللہ 25-30 سال کے بعد, لیکن وہ آگے آپ پھر آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بیٹی ہے تو ماں کے شانہ بشانہ چلے, ماں کو نہیں کہنا پڑے بیٹا یہ کر لو, وہ کر لو, نظریں نیچی کر لو, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, یہ دوست نہیں بنانی. نہیں نا, اب ڈکٹیشن کا وقت نہیں ہے. بیٹے کو نہیں کہنا یہ دوست نہیں بنانے. اب کالج جا رہے ہو, اب 15 سال میں 16 سال میں بچہ آپ کا اسکول سے فارغ ہو گیا, اب کالج میں چلا گیا, ایک چھوٹے ماحول سے وہ بڑے ماحول میں چلا گیا, اس کا ایکسپوجر زیادہ ہو گیا. آپ کالج میں جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی. آپ ادھر آ سکتی ہیں روزانہ, آپ ہم سے کانٹیکٹ روزانہ کر سکتی ہیں, اب ٹیچر سے روز آ کے صبح بات شیئر کر سکتی ہیں, لیکن آپ کالج میں نہیں جا سکتی. کتنی اس کی دوستیں دیکھیں گے آپ, کتنے آپ بیٹے کے دوست دیکھیں گے. 2 سال کالج لگے, آگے بیٹا آپ کا بیٹی یونیورسٹی چلے جائے, وہ تو کینوس اور زیادہ وسیع ہو گیا. وہ تو بچہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا, میل اینڈ فیمیل کمبائن کو ایجوکیشن ہے. آپ تربیت کر چکے جتنی آپ نے کرنی تھی. بچے کے پاس موبائل ہے, رات کو جاگ کے موبائل یوز کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ نے ٹچ فون لے دیا ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا وہ رات کو کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, رضائی کے اندر گھس کے وہ کیا کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, واٹس ایپ پہ کس سے کر رہا ہے, کال کس کو کر رہا ہے. پہلے تو ایکسپینسیو تھی, آج کل تو میرے حال میں 10 15 20 روپے میں پورا مہینہ یہ واٹس ایپ وغیرہ چل جاتے ہیں. اتنا انہوں نے چیپ کر دیا, سستا کر دیا اس چیز کو کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بس بری طرف جائیں. یہ بل گیٹس جو ہے, مائکروسافٹ کا جو بانی ہے, اربوں پتی ہے, اس نے اس کام سے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے. وہ آفس میں صرف موبائل یوز کرتے ہیں, گیجٹس یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, گھر میں اس کے بھی الاؤ نہیں ہے. بنانے والا نہیں یوز کرتا, اس کو اس کے نقصان کا پتہ ہے. اب یورپینز تو وہ اس چیز کو اب ریسٹورنٹس پہ, ہوٹلز پہ لکھ کے لگا رہے ہیں کہ موبائل ادھر ناٹ الاؤڈ, یا ادھر سگنل نہیں آ رہے ہوتے, انٹرنیٹ نہیں اویلیبل ہو رہا ہوتا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بالاتر ہو چکے ہیں اب, لیکن ہم اس چیز کے چنگل میں, اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے مجھے پتا بچہ 6 کے 7 کے, ماں مجھ سے آ کے کہہ رہی ہوتی ہے سر آپ کے نا اس کو موبائل نہ لے, آپ کی بات مانتا ہے. میرے پاس بچہ 6 گھنٹے ہے, میری بات مانتا ہے, مجھے آئیڈیالائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میری عزت رکھ بھی لے گا شاید اس وقت فوری طور پہ. تو یہ بات تو مجھے آپ سے کہنی چاہیے تھی کہ آپ پلیز بچے سے یہ بات منوا دیں, کیونکہ آپ کے پاس تو 18-20 گھنٹے رہتا ہے. ہم رول ماڈل ضرور ہیں, لیکن آپ کیوں اپنی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈال دیں گے؟ اگر ہم دونوں مل کے چلیں, ایک ٹرائنگل ہے نا, ٹرائنگل ہے, آپ ہیں, ہم ہیں اور بچہ ہے, 3 چیزیں ہیں. ٹرائنگل شیپ کے 3 کونے ہوتے ہیں, ایک پہ آپ کھڑے ہیں, ایک پہ ہم کھڑے ہیں, میں بینگ اے ٹیچر بات کر رہا ہوں, ایک پہ میں کھڑا ہوں, ایک پہ آپ کھڑے ہیں, اور ایک پہ بچہ کھڑے ہیں. ٹرائنگل کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس ٹرائنگل میں کون سا پارٹ
لیسٹ امپورٹنٹ ہے, کم کس کی اہمیت ہے, کوئی بھی نہیں ہے. کولیپس کر جائے گی وہ کوئی بھی چیز ادھر کھڑی ہے 3 ٹانگوں والی تو کولیپس کر جائے گی. 4 میں سے تو ایک ہوتا تو شاید تھوڑی بہت گزارا کر جاتا, لیکن وہ بھی مشکل تھا. 3 میں سے تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. ہم کمزور ہوں, بچہ کمزور ہو یا آپ کمزور ہوں تو وہ الٹیمیٹلی نقصان اگلی نسل کا ہی ہونا ہے. ہم کیا پروان چڑھا رہے ہیں, کون سی چیز جو ہے وہ ہم اگلی جنریشن کو دینے جا رہے ہیں, اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس ٹرائنگل کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس کو میں ٹو دی پوائنٹ آ جاتا ہوں اپنی صدارے پہ, ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے. ابھی بہت سے لوگ, میں ادھر کھڑا تھا ریسپشن پہ ساتھ, تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں رزلٹ دے دیں, بہت جلدی ہے, شادی پہ جانا ہے یا امپورٹنٹ کام ہے یا بچے ہیں, یہ وہ مختلف معاملات ہیں ہر بندے کے. تو ہم نے کہا آج کا یہ امپورٹنٹ کام ہے, ہمیں کرنے دیں, رزلٹ آپ کو بعد میں مل جائے گا. اگر آپ کو یہ غیر ضروری لگ رہا ہے تو آپ ضروری کام پہلے نپٹا لیں, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کون سا کام زیادہ امپورٹنٹ اور کس وقت ہے. تو آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے 10-15 منٹ کا اگر مارجن آپ دے سکیں تو ہم اس کو وائنڈ اپ جلدی کر دیں گے. اب ہم اس کو اپنے ادارے میں لے کے آتے ہیں. تربیت کا جو ایک لیول تھا ہم نے وہ سیکھ لیا, اپنی ذمہ داریاں ہمیں پتہ چل گئی. بات پلے سے باندھ لیجئے گا. آپ کا بچہ کالج جائے اور یونیورسٹی جائے اور آپ اس کو ڈکٹیشن کریں, کر کے تو دیکھیں, آپ کر کے دیکھیں, یقین مانیں آپ کو 100% اپوزٹ ریزلٹس ملیں گے. آپ جائیں بچے کے پیچھے کالج, وہ ہو سکتا ہے سیوسائڈ کر لے اسی دن. وہ پڑھا ہو جی میری ماں میرے کالج کیوں گئی ہے, وہ میری عزت نفس نہیں ہے کوئی. بیٹی آپ کی کیا کر لے گی, آپ کو دھمکیاں دے گی, بیٹا آپ کا کیا کرے گا. آپ کر کے تو دیکھیں آج کون سا دور جا رہے ہیں, کس دور میں ہم رہ رہے ہیں. آپ اس کی یونیورسٹی میں جائے تو صحیح, اس کی دوستوں سے بات کر کے تو دیکھیں بیٹا اس کو کس غلط سائٹ پہ لگا رہے ہو, آپ کریں تو صحیح نا. آپ 15 سال سے جو اوپر کے بچے ہیں ان سے آپ بات کر کے تو دیکھیں, ان کے دوستوں سے بات کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں, اٹس امپاسبل. آپ نہیں بات کر سکتے ان سے, وقت نہیں ہے اس طرح کا. آپ نے صرف ان کو سکول لیول تک سٹرونگ کر دینا ہے بس, آگے پھر آپ ساتھ لے کے چلیں. دیکھیں اس کو, بچے کو پتا ہوگا کہ کون سا ٹور اچھا ہے, کس پہ جانا ہے کس پہ نہیں جانا, کس ہماری بیٹیوں نے رات کا سٹے کسی ٹور پہ کرنا ہے نہیں کرنا. تو وہ خود ہی آپ کے بچے آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے, ماما یہ کام ہم نے نہیں کرنا, اس کالج میں یہ ہو رہا ہے. یونیورسٹی میں جا کے ان کو خود پتا ہوگا, اپنے آپ کے تحفظ کا ان کو خود خیال ہوگا, اور وہ آپ ساتھ ان کو پھر بتاتے رہیں گے لیکن ڈکٹیٹ نہیں کر سکیں گے. جی ہم 2 حصوں کو, پڑھائی کو جو اسٹڈی ہے اسکول کے معاملات ہے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ ٹیوشن سینٹرز یہ ہر چیزیں موجود ہیں اور آپ کے اسسٹنٹس کے لیے ہے, لیکن آپ اگر درمیان سے نکل جائیں گے تو آپ سال بعد کہیں گے اچھا یہ رزلٹ ہے, پھینک کے چلے جائیں گے, میں کیا کروں اس کو, میرے بچے کی پوزیشن نہیں آئی. تو پوزیشن تو نہیں چاہیے, بہت ایزی کام ہے, ہم پورے اسکول کو انکریج کر دیں, پوزیشن دے دیں, 10 بچوں کو فرسٹ لے ہیں, 10 کو سیکنڈ لے ہیں, 10 کو تھرڈ لے ہیں. آپ نے باہر جا کے کہنا ادھر تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, پوری کی پوری کلاس کو انہوں نے انعام دے دیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ٹیوشن والوں کی ہے, تو آپ صرف آپ کا بچہ بیک کی حد تک محدود ہے. آپ کا بچہ گھر میں 6 گھنٹے پڑھ کے گیا, 2 گھنٹے آپ نے ادھر بھیج دیا, 8 گھنٹے آپ نے پڑھا لیا, اور ایک بیگ جو پڑا ہوا ہے آپ کا بچے کا بیگ پڑا ہوا ہے, وہ سکول اس کا پڑا ہوا ہے, بس وہ اس کی ایجوکیشن ہے, وہ اس کا علم ہے, وہ اس کی تعلیم ہے. دماغ آپ نے اس کا استعمال نہیں, اس کو دیکھنا نہیں ہے کیا استعمال کر رہا ہے, بیگ آپ نے کھنگالنا نہیں ہے, بیگ کو آپ نے کھولنا نہیں ہے. اسکول محدود ہو گیا, بچہ اٹھائے گا بیگ, آپ کو جب چیز گم ہوئے ہفتہ 10 دن گزر جاتے ہیں تو آپ ریسپانس کرتے ہیں جی سر یہ چیز نہیں مل رہی, بچے کی یہ چیز گم ہو گیا نوٹ بک کو, کیوں ایسا کیوں ہے. آپ سول ریسپانسیبل ہیں, مین ریسپانسیبل آپ ہیں اس کی تعلیم کے بھی اور تربیت کے بھی. اب تعلیم پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں تو تعلیم کے آپ ریسپانسیبل ہیں. آپ فرض کرتے ہیں آپ ان پڑھ ہیں, اب تو جس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں ان پڑھ کا تو سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے. فرض بھی کر لیا ہم ان پڑھ ہیں, تو کیا ہماری مائیں یا ایسے لوگ, میری والدہ الحمدللہ پڑھی ہوئی تھی, یا ایسی والدہ جو ان پڑھ تھی, کیا وہ بچوں کو انہوں نے اچھا نہیں پڑھایا ہوا. آپ سب میں سے بھی ایسے لوگ ایگزامپلز ہوں گی کہ جن کے پیرنٹس نہیں تھے پڑھے ہوئے, وہ پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے پڑھ گئے. میرا خیال ہے کہ والدین مائیں ایسا کرتی تھی, اچھا تم سناؤ, میں سن رہی ہوں, اچھا یہ کیا پڑھا, دوبارہ پڑھنا ذرا. ماں کو ایک لفظ نہیں آتا, لیکن ماں نے بچی کے ساتھ شیئر نہیں کیا میں ان پڑھ ہوں.
प्ले नसीब प्रेप तो आप करवा सकते थे ना, आपने सारे का सारा रिलाई कर दिया अकेडमीज पे, ट्यूशंस पे। आप क्यों नहीं इसके दरमियान में आप पुल का किरदार अदा करते? आपके पास टाइम नहीं है, एक वजह ये है। आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है। आज छुट्टी के दिन प्रोग्राम रखने का मकसद ही ये था कि जॉब वाले लोग भी शिरकत कर लें, वर्किंग लेडीज भी आ जाएं। तो आप जॉब करते हैं, आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तीसरा, बच्चा आपकी सुनता नहीं है। 3 बातों की वजह से आपने अकेडमीज को हायर किया। आप फी भी अच्छी पे करते हैं, लेकिन आप अगर निकल जाएंगे ना तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। आप ट्रायंगल में आप हैं, हम टीचर्स हैं, आप हैं। तीसरे अगर कोई पिलर दरमियान में आ गया तो उसको आप अपनी सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो करें। अगर आप खुद पढ़ाएं तो मेरा ख्याल है आज भी हम जिन बच्चों के एग्जांपल्स देने जाएंगे आपको बताएंगे, इसके बाद वही सीक्वेंस है। तो वही बच्चे हैं, ज्यादातर इसमें मेजॉरिटी है 95% जो घरों में पढ़ रहे हैं, अपनी वालदा के पास पढ़ रहे हैं। इनके टाइम नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप उसके दरमियान पुल, अच्छे स्ट्रॉन्ग पुल का तो किरदार अदा करें ना। आप बैग को जाते ही खंगाले, डायरी दे दी गई है, आप डायरी नहीं पढ़ते। अब हम डायरी पे भी नोट लिखवाते हैं, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देते हैं ग्रुप में, ठीक है। व्हाट्सएप तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़ाहिर बात है, असल इंपॉर्टेंट डायरी है जो आपने देखनी है। व्हाट्सएप पे हर चीज़ हम शेयर नहीं करते, जो करने वाली होती है कि एक्टिविटी बताने की नीयत से आपको शेयर करते हैं। स्कूल में ये बस हो रहा है, उसमें सारे बच्चे कवर नहीं होते, उसमें बस एक एक्टिविटी, एक पिक्चर, कुछ पिक्चर्स की मदद से शेयर कर देते हैं। लेकिन असल आपका डायरी था, डायरी पे ईच एंड एवरीथिंग आपको प्लान दे देती है। जैसे आज का इवेंट था, आपको बताया था बच्चे ने नहीं आना, आपने आना है और 2 घंटे का वक्त आपने निकाल के आना है। लेकिन इसको भी हमने अगर जो है वो नहीं समझा तो ये समझे कि फिर गैप है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। स्कूल स्टार्ट किया, हम सर्कुलर जो थे वो इंग्लिश में लिखा करते थे, तो फिर देखा कि कुछ लोग कहते हैं उर्दू में भिजवा दिया करें, हम पढ़ नहीं सकते इंग्लिश, फिर हम उर्दू पे आ गए। अब उर्दू से नीचे कहाँ पे जाएं, मुझे बता दें ज़रा। अब वॉइस नोट भी साथ ग्रुप में कर दिया, उसके बाद हम कहाँ पे जाएं, कौन सा तरीका आजमाएं? नहीं, उसमें यही है, आप सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसका बैग खोलें, आप उसको डायरी को जाते ही देखें। बच्चे को खाना दिया, आपने हाथ धुलाए हैं, यूनिफॉर्म चेंज करवाया, खाना दिया, बैग खोल लें, साथ साथ आप वो खाना खा रहे हैं। अगर बड़ा है तो आपको लुकमे बना के देने की हाजत नहीं है उसको, तो आप बैग खोल लें। अच्छा ये किया आपने, वाह स्टार लिया हुआ आपने, अच्छा यार या बेटा आपका ये क्यों काम खराब हुआ, अच्छा इसमें नंबर क्यों कम आए कल, अच्छा याद तो करवाया था आपको, अच्छा ये गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं। इसमें से टीचर्स की भी गलतियां आपको पता चल जाएगी, स्कूल की भी चलेंगी और बच्चे की भी गलतियां पता चल जाएंगी। आप इस सेशन में उसको 1 घंटा अगर आपके पास बच्चा, फिर कोचिंग सेंटर भिजवाना है तो भिजवाएं, अदरवाइज इतना तो चेक कर लें। फिर कोचिंग सेंटर के बाद भी आप उसको देख लें, अच्छा क्या पढ़ के आए हो, अच्छा उधर क्या किया, टेस्ट तैयार हो गया, अच्छा ये रह गया तो ये अभी आप कर लो, रिवाइज कर लो। जितने लाइक और टॉपर्स बच्चे हैं उनकी डेली रूटीन सुबह 4 बजे उठना है एग्जाम में। आप खुद उन बच्चों से देख सकते हैं, आपने बच्चों से कहिएगा, उस बच्चे से पूछे सुबह कितने बजे उठते हो। इवन अगर आप प्ले नसीब प्रेप को निकाल दें तो लाइक बच्चे जो है ना वो सुबह उठ के उनको भागदौड़ के साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, तो अब उस वक्त तो नहीं ट्यूशन भेजना ना आपने संडे को तो नहीं भेजना ना, वो 2 घंटे की पढ़ाई 24 घंटे, ये तो प्रोसेस है ना। एग्जाम है, चल रहा है, साल के बाद आए तो 24 आवर्स की स्टडी है ना, वो तो आपने एक्टिव होना है, तो उसको साथ साथ कहना, अच्छा खाना नाश्ता कर रहे हो साथ साथ, चलो मैं पढ़ाती हूँ, अच्छा आप प्ले नसीब प्रेप 1 है तो आप क्वेश्चन बोलते जाए, वो आंसर देता जाएगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा आपने याद कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो ये जो है ना, आपने ओवर एक्टिव होना है, प्रो एक्टिव होना है, ओवर नहीं प्रो एक्टिव होना है, कि आपने एक्टिव से थोड़ा सा ऊपर हो जाना है। आपने जाते बैग खंगाल लेना, शाम को भी चेक करें, सुबह आपको बैग के देखने की फिर हाजत नहीं होगी। आपका बच्चा ये नहीं कह रहा होगा आज पेंसिल नहीं, रेजर नहीं, पेन नहीं है और आज मुझे इतने पैसे दे। ऑनलाइन क्लासेस में हमने जो लास्ट हुआ था, हमने उसको कवर करने के लिए बड़ी एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाई। काफी बच्चे इंप्रूव करके अपनी बैक स्टेज पे आ चुके थे। 1.5 साल का ऑनलाइन प्रोसेस था कोविड की वजह से, हम भी बेबस थे, स्कूल खोलना भी चाहते थे लेकिन नहीं खोल सकते थे, आप भी बेबस थे। उसमें एक तो ये है कि हमें अदारों की इंपॉर्टेंस पता चली कि अदारों की क्या अहमियत है, वरना हम घरों में ही पढ़ा लेते, अदारों की अहमियत वाज़ेह हुई। और उसमें हमने ये सीखा कि जो बच्चे जो हैं वो हमने प्लान उनके लिए किया कि स्लो बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं, जो कम पढ़ने वाले हैं, उनको भी साथ मिला लें
اور جو لائٹ بچے ہیں وہ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کی لرننگ کم ہوگی، نئی چیز نہیں سیکھیں گے یا تھوڑا سیکھ لیں گے، اتنی دیر میں سلو پیچھے بھاگنے والوں کو ہم ملا لیتے ہیں ساتھ. اس سے کیا ہوا، ہماری کم از کم 50% جو اسٹرینتھ تھی وہ بیسک لرننگ پہ آ چکی تھی. ان ریڈنگ بھی جج کی ہم نے، رائٹنگ سٹائل جج کیا، رائٹنگ چیک کی، ہم نے خود ٹیسٹ لیے جا کے کلاس میں 15-20 نمبر کے. اسی وقت ٹیسٹ تو آپ کو پتہ ہے 1 نمبر کا بھی کافی ہوتا ہے، بچے کو چیک کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے. تو ہمیں خود پتہ چلا کہ ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو بچے جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. بجائے اس کے کہ ہمیں تھوڑا سا لاس بھی ہوا لائٹ بچوں کے لیے، ان کو تھوڑی کم لرننگ ہوئی، لیکن سلو بچے ہمارے مل گئے. اب یہ اسٹریٹجی ہر سال تو نہیں اپنائی جا سکتی، ہم ایک ٹرم میں اپنا کے اس کو ان کو ساتھ ملا لیا. اب ریس میں اب تو بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، آگے ہر کلاس کا ایک لیول ہے. یہ تعلیم و تربیت، دینی اور دنیاوی تعلیم بیسک سے ایک علم ہی ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو آپ اچھا پڑھائیں گے بچوں کو، جی جو کمی ہم میں رہے گی وہ ہمارے بچوں میں نہ آئے، لیکن اتنا بھی آپ نے اس کو اوور نہیں کر دینا، ایکسٹرا اس کی کیئر نہیں کر دینی، دیکھ بھال نہیں کر دینی. ایک پودا ہم نے لگا دیا، اس کو ہم نے پانی 1 دن بعد دینا ہے یا سردیوں میں 2 دن بعد دینا ہے، ہم اس کو زیادہ پانی دیتے ہیں وہ تو گل سڑ جائے گا. اگر نہیں دیا تو خشک ہو کے مرجھا کے ختم ہو جائے گا. زیادہ پانی ڈال دیا تو وہ زیادہ بھی جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گا نا. اوور بھی نہیں کرنا، پیمپنگ بھی نہیں کرنی بچوں کی، زیادہ نہیں اس کی دیکھ بھال کرنی. ٹھیک ہے کھیل رہا 2 گھنٹہ اس کی ایکٹیویٹی کا، ٹھیک ہے.